السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ جب خوشی کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن اکثر ہم بند دروازے کی طرف اتنی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھلا ہوا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کو یاد کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی مایوسی ختم ہوگی اور اللہ پہ آپ کی امید اور یقین اور بڑھے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تکلیف اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ یہ تکلیفیں، بیماریاں اور پریشانیاں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ہم ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ سے شکوہ شکایت کر کے اور نا امید ہو کر اللہ سے قریب ہونے کی جگہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اگر کوئی بری شے ہوتی تو انبیاء پر کبھی نہ آتی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ کریم نے قبولیت کے لیے ہی چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ فرما لے۔ جب بھی اداس ہونے لگیں تو خود کو یہ یاد دلایا کریں کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی تمام دلی خواہشات اور حاجات کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کرے، اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ ان کی بیماریاں اور پریشانیاں دور کر کے انہیں راحت بھری زندگی عطا کرے، آمین۔ آج کی ہماری سٹوری ہماری ایک بنگلہ دیشی ممبر کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، السلام علیکم آپو، میں آپ کے چینل پہ سب کی میریکل سٹوری سنتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہیں، اور آپ کے وظائف سے اتنے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں، اور اب تو آپ اسٹون اور تسبیح بھی دم کر کے دیتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہم سب کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں۔ اللہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی محنت قبول کرے اور آپ کا چینل بہت گرو کرے۔ میں آپ کی ہر ویڈیو ڈیفرنٹ گروپس میں شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ویڈیو شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری طرح کسی اور کو بھی آپ کے چینل کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہماری وجہ سے کسی کی ہیلپ ہوگی تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کی یہ بات میرے دل کو لگی، اور میں نے سوچا کہ کیا پتہ کسی کی دعا سے میری بھی دعا قبول ہو جائے۔ اس دن کے بعد سے میں آپ کی ساری ویڈیوز شیئر کرتی ہوں۔ شاید اسی وجہ سے آج میں بھی اپنی میریکل سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میری سٹوری یہ ہے کہ میں ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں، اور وہ میرے نیبر میں رہتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتا تھا، میری بہت کیئر کرتا تھا، اور میری ہر بات کا بہت خیال کرتا تھا۔ کبھی بھی مجھے دیکھتا تھا تو میری طرف دیکھ کے اسمائل کرتا تھا۔ میں بہت خوش تھی، اور میں سوچتی تھی کہ ایک دن وہ میرے لیے رشتہ ضرور بھیجے گا۔ بس مجھے اس دن کا انتظار تھا۔ ہم اکثر میسج پہ بات بھی کرتے تھے، اور وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ گرلز کو کیسے ڈریسز اچھے لگتے ہیں، کیسے کلرز اچھے لگتے ہیں، کیسے پرفیومز اچھے لگتے ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتا، اسی لیے ایسے بہانہ بنا کر پوچھ رہا ہے۔
اور میں اسے سب بتا دیتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک لڑکی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیسے بتائے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ وہ لڑکی اس سے ناراض نہ ہو جائے، اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ شاید وہ منع کر دے، اور وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور وہ اسے کھونا بھی نہیں چاہتا۔ آپ کو جب اس نے یہ بات بولی تو میری ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ یہ میری ہی بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے بولا کہ آپ کی جو بھی فیلنگز ہیں آپ اسے بتا دیں، ہو سکتا ہے اس کی بھی فیلنگز آپ کے لیے سیم ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد میرے لیے ایک پارسل آیا۔ میں نے تو کچھ آرڈر بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ پارسل میرے لیے ہی تھا۔ جب میں نے اوپن کیا تو اس میں ایک انویلپ تھا، اور میرا فیوریٹ پرفیوم اور میرا فیوریٹ کلر کا ڈریس بھی تھا۔ جب میں نے انویلپ اوپن کیا تو اس میں ایک لیٹر تھا جو اسی لڑکے کی طرف سے تھا۔ اس لیٹر میں اس نے اپنی ساری فیلنگز مجھ سے شیئر کی تھی، اور بتایا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، لیکن اگر میں اسے پسند نہیں کرتی تو میں اسے بتا دوں، لیکن اس سے فرینڈشپ کبھی ختم نہیں کروں۔ آپو، میں تو اس دن کا کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ میں اسے کیوں منع کرتی؟ لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ میری اتنی رسپیکٹ کرتا ہے۔ میں نے اسے گفٹ اور پرپوزل ایکسیپٹ کر لیے، اور اسے میسیج کیا کہ مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا، اور میں بھی اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، اور میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ ٹائم تک سب بہت اچھا رہا۔ وہ پہلے سے زیادہ کیئر کرنے لگا، پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ آپو، میں بہت خوش تھی۔ ہمارے ریلیشن کی فرسٹ اینیورسری پہ میں نے اس سے کہا کہ اپنی فیملی میں ہمارے بارے میں بات کرو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کو ہمارے بارے میں پتہ چلے، ورنہ وہ میرا موبائل لے لیں گے اور گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیں گے، پھر ہماری بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ ابھی بڑے بھائی کی شادی کی بات چل رہی ہے، پھر کروں گا۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس کے بھائی کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ میں نے پھر اس سے کہا تو اس نے ایگزامز کا بہانہ کر دیا کہ ایگزامز میں کوئی سٹریس نہیں لینا چاہتا، ایگزامز کے بعد بات کروں گا۔ ایگزامز کے بعد جاب کا ویٹ کرنے کا بولا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا اس سے جلد رشتہ ہو جائے۔ اس کی جاب نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت ٹرائی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی جاب نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس بات سے میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی۔ میں نے یہ بات اپنی کزن سے شیئر کی۔ میری اپنی کزن سے بہت اچھی فرینڈشپ ہے۔ ہم دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ اس لڑکے کے بارے میں بھی جانتی تھی، اور میری اس کے لیے کیا فیلنگز ہیں یہ بھی جانتی تھی۔ جب میں نے اسے یہ ساری بات بتائی تو اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا۔ میں نے آپ سے اس کی جاب کے لیے وظیفہ لیا، اور وظیفے کے 1 منتھ بعد ہی اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی، تو میں بہت ریلیکس ہوئی، اور مجھے لگا کہ اب وہ اپنی فیملی میں ہمارے بارے میں بات کر لے گا۔ لیکن جاب کے 3 منتھس بعد بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، اور جب میں نے اس سے بولا کہ اپنی فیملی میں بات کرو تو اس نے بولا کہ ابھی جاب لگی ہے، تھوڑا سیٹل ہو جاؤں پھر بات کروں گا۔ لیکن آپو، میں چاہتی تھی کہ وہ بس رشتے کی بات کر لے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور اسی بات پہ فرسٹ ٹائم ہماری فائٹ ہوئی، اور اس نے بولا کہ میں اس کا ویٹ کر سکتی ہوں تو کر لوں، ورنہ جہاں دل چاہے شادی کر لوں۔ میں اس کی اس بات سے بہت ہرٹ ہوئی، اور میں نے آپ سے اس سے شادی کے لیے وظیفہ لیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا، اور جب میں اس سے اس بات کی شکایت کرتی تو وہ کہتا کہ میں جاب کی وجہ سے بہت بزی رہتا ہوں۔ آپو، ایک دن میں نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا، اور دونوں ساتھ میں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔
گھر آ کے جب میں نے اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بولا کہ وہ اس کی کولیگ ہے۔ میں نے اس کی اس بات پہ بھی ٹرسٹ کر لیا، لیکن مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ وہ مجھے اب پہلے کی طرح ٹائم بھی نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ بزی ہونے کا بول کے مجھے چپ کروا دیتا تھا۔ میں نے اس سے پھر شادی کی بات کی اور بولا کہ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا یا اسے کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دے۔ اس بات پہ وہ بہت غصے میں آ گیا اور بولا کہ وہ مجھ جیسی نیرو مائنڈڈ لڑکی سے شادی کر کے اپنی لائف برباد نہیں کر سکتا، اور بولا کہ آج کے بعد میں اسے میسج نہیں کروں۔ میں نے اس سے بہت میسج اور کال کی، بٹ اس نے میری کال ریسیو نہیں کی اور میرے میسج دیکھ کر بھی وہ مجھے رپلائی نہیں کرتا تھا۔ میں نے آپ کے اسٹیٹس پہ اسٹون کے بہت اچھے فیڈ بیک دیکھے تھے، تو میں نے آپ سے اپنے لیے اسٹون کا آرڈر کیا۔ آپ نے شیزا آپی کے تھرو مجھے وہ اسٹون ڈیلیور کروایا اور آپ نے مجھے اسٹون کے ساتھ ایک اسپیشل وظیفہ بھی دیا۔ وہ اسٹون ویئر کرنے کے بعد مجھے بہت پازیٹیو فیلنگ آنے لگی اور میرے دل میں یقین سا آ گیا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ پہلے میں بہت نیگیٹو سوچنے لگی تھی۔ میں نے آپ کا دیا ہوا اسپیشل وظیفہ بھی اسٹارٹ کیا اور وظیفے کے 2 ویکس بعد ہی اس کا میسج آیا۔ اس نے مجھ سے سوری بولا اور بولا کہ غصے میں مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اور میں نے تمہیں بہت برا بھلا بول دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ دن سے اسے میری بہت یاد آ رہی تھی اور اس کا کسی کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت اسٹریس میں تھا، آفس میں بھی اس کی کسی سے فائٹ ہو گئی تھی۔ اسے کچھ دن سے فیل ہو رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور اسے میرے ساتھ ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سوری کیا اور مجھ سے پرومس کیا کہ آئندہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو نہیں کرے گا۔ اس نے بتایا کہ میں کچھ ٹائم کے لیے بہک گیا تھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے تم سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا اور مجھے تم سے زیادہ اچھی لڑکی کہیں نہیں مل سکتی۔ اس نے بولا کہ وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور اب وہ زیادہ ٹائم نہیں لگائے گا۔ مجھے تو بلیو ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو مجھے رپلائی تک نہیں کرتا تھا اور میرے آنسوؤں سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اسے کتنی بھی کالز کر دوں، کتنے بھی میسیجز کر دوں، وہ کبھی مجھے رپلائی نہیں کرتا تھا۔ سچ میں آپ کے وظائف اور آپ کے اسٹونز بہت پاورفل ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا ہیپی ہوں۔ میری لائف کی خوشی واپس آ گئی۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ لاسٹ ویک اس کی فیملی میرا پرپوزل لے کر آئی اور نیکسٹ منتھ میری اس سے انگیجمنٹ ہے۔ میری لائف میں اتنی جلدی چینج ہوگا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میری لائف میں تو سچ میں میریکل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو جتنا بھی تھینکس بولوں کم ہے۔ علینا آپ اور شیزا بہت اچھی ہیں۔ آپ دونوں ہی میری بہت ہیلپ کرتی ہیں، بہت اچھے سے سمجھاتی ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت خوشیاں دے اور آپ کی ایفرٹ کو قبول کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر اتنی اچھی دعاؤں کے لیے۔ ہمیں بس آپ سب کی دعائیں ہی چاہیے۔ اب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ سب کی وجہ سے کسی کی لائف میں خوشیاں آ جائیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔